بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے واقعات بیان کرتا رہتا ہوں۔ انہی میں سے آج ایک اور واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ واقعہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کے نکاح کا ہے۔ عبد المطلب جب حضرت عبداللہ کی قربانی کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں فدیے سے فارغ ہو گئے۔ قربانی کا واقعہ وہ یہ تھا کہ عبد المطلب نے 3 دن مسلسل خواب میں دیکھا تھا۔ ان کو خواب میں کوئی شخص بتا رہا تھا کہ زمزم کا کنواں کھودو، یہاں پر ہے یہاں پر ہے۔ تو تیسرے دن جب ان کے سامنے معاملہ اچھی طریقے سے منکشف ہوا تو اس وقت انہوں نے صبح اٹھ کر وہاں پر جا کر کام شروع کیا۔ لوگ آئے، تانا دینے لگے، کہنے لگے آپ کیا کر رہے ہو؟ صدیوں پہلے یہاں تھا، وہ زمین نے کھا لیا ہے، مٹی اس پر پڑ چکی ہے، وہ دس چکا ہے، اب کہاں سے اس کو تلاش کرو گے؟ تو اس پر عبد المطلب نے، چونکہ ان کے ساتھ ایک ہی بیٹا اس وقت تھا، اس کا نام تھا حارث، اس پر عبد المطلب نے کہا کہ کاش اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا۔ الغرض اللہ رب العزت نے ان کو 10 بیٹے دیے۔ 10 بیٹے دینے کے بعد جب نظر کو پورا کرنے کا وقت آیا تو اب قرعہ اندازی ہونے لگی۔ قرعہ اندازی جب ہوئی تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا، کیونکہ عرب اپنے وعدے کے پکے ہوتے، اس لیے وہ حضرت عبداللہ کو لے کر چلے قربانی کے لیے۔ اس پر حضرت عبداللہ کی بہنیں اور پھوپھیاں جتنی بھی تھی سب نے ہنگامہ اور شور کیا، رونے لگی، کیونکہ حضرت عبداللہ بہت حسین اور بہت محبوب تھے ان کے یہاں۔ جب اس معاملے کو دیکھ کر پریشان ہوا تو پھر ایک آدمی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ اس کا حل بتائے گی۔ تو اس عورت کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا کہ ایک طرف سے ان کا نام ڈالو اور دوسری طرف سے اونٹ ڈالو، جس عدد پر اونٹوں کا نام نکل آئے گا تو اتنے اونٹ قربان کرو۔ چنانچہ قرعہ اندازی ہوتی رہی، 10 20 30 100 تک پہنچے تو 100 اونٹوں کی پرچی جب ڈالی تو اس وقت 100 اونٹوں کی پرچی نکل آئی، تو پھر 100 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کے نکاح کی فکر ہوئی۔ چنانچہ عبد المطلب قبیلہ بنو زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جو تھی، جن کا نام آمینہ تھا، اور اپنے چاچا وہیب ابن عبد مناف ان کی آغوش پرورش میں تھی، ان سے اپنے بیٹے کا نکاح کروانے کا پیغام بھیجا، اور خود عبد المطلب نے یہ وہیب بن عبد مناف جو تھے ان کی بیٹی کے لیے اپنے رشتے کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ دونوں حضرات کا نکاح ایک ہی مجلس میں ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند کو نکاح کی مجلس کے لیے لے جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا، جو تورات انجیل وغیرہ سے واقف تھی۔ اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو دیکھ کر ان کے چہرے میں جو نور نبوت تھا اس کو پہچان لیا۔ اس پر اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ میں 100 اونٹ آپ کی نظر کر دیتی ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ نے برجستہ ہو کر جواب دیا، اور وہ جواب اشعار میں دیا کہ اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبنیہ، کہ رہی جو حرام کے ارتکاب کی بات تو اس سے تو آسان ہے مرنا، اور جس چیز کی طرف مجھے تو بلا رہی ہے یہ میں کبھی نہیں کر سکوں گا۔ تو کیا سوچ رہی ہے کہ میں اس عمل کو کروں گا؟ ایسا میں کبھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اور پھر کہا فکیف بالامر الذی تبغینہ، تو مجھ سے یہ کام کیوں کروانا چاہتی ہے؟ جو کام تم مجھ سے کروانا چاہتی ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یحمل کریم عرضہ و دینہ، شریف النفس کریم النفس انسان اپنے دین
اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ چلے اور چل کر حضرت آمنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں پر نکاح وغیرہ ہونے کے بعد جب واپس لوٹے تو واپسی میں پھر اس عورت کے پاس سے گزر ہوا۔ اس عورت نے دوبارہ حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ اتنے دن آپ کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے پورا واقعہ سنایا کہ میں نے قبیلہ بنو زہرہ میں عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے نکاح کیا۔ تو اس پر اس عورت جس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا، اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں نے تو بس آپ کے چہرے پر نور نبوت دیکھا تھا، اس نور نبوت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ سب کچھ کہا تھا، ورنہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ اللہ نے چاہا اس کو دے دیا، اس کی مرضی، وہ جس کو چاہے اس کو دیتا ہے۔ یہ روایات مختلف طرق سے منقول ہے اور اس کے بہت سارے طرق ہیں، جس کی وجہ سے یہ روایت حسن لغیری ہی بنتی ہے اور یہ قابل استدلال روایت ہے۔ چنانچہ نکاح ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بغرض تجارت قافلے کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ راستے میں جب واپس لوٹ رہے تھے تو واپسی میں مدینہ پہنچ کر بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہوئے اور مدینہ میں ہی ٹھہرے۔ قافلے والے مکہ مکرمہ پہنچے، پہنچنے کے بعد عبد المطلب کو خبر دی، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ بیمار ہوا، اس لیے مدینہ میں ہی اپنے نانیحال بنی نجار میں ٹھہرے ہوئے ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب ان کو فکر لاحق ہوئی، اس فکر کی وجہ سے انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ جب ان کے بیٹے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، مدینہ میں پہنچنے کے بعد جب وہاں پر پہنچے تو پہنچ کر وہاں خبر ہی کچھ اور ملی کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ 1 مہینے کی علالت کے بعد وہ اپنے مالک حقیقی کے ساتھ جا مل چکے ہیں۔ یہ سن کر افسردہ ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی اور واپس مکہ مکرمہ آئے اور آ کر اپنے والد کو پورا واقعہ سنایا اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے اقارب اور رشتہ داروں کو پورا واقعہ سنایا، جس کی وجہ سے یہ ایک اچانک جو ان پر آفت آ پڑی، بہت زیادہ غمگین ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی پیٹ میں تھے۔ جس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ بعض حضرات نے 18 کا قول نقل کیا ہے، بعض حضرات نے 25 سال، بعض حضرات نے 28 اور بعض حضرات نے 30 سال کا قول نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اور حافظ اللائی نے 18 والے قول کو ترجیح دی ہے اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو راجح کیا ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات کے وقت جو عمر تھی وہ 18 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ نے ترکے میں جو کچھ چھوڑا وہ کل ملکیت جو تھی 5 اونٹ اور چند بکریاں اور ایک کنیز جس کی کنیت ام ایمن اور ان کا نام برکت تھا، یہ ان کا چھوٹا سا ترکہ تھا جو وفات کے بعد انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ یہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کی نکاح کی جو تفصیل تھی آپ حضرات کے سامنے پیش ہے۔